ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور ہر طرح کے درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں انبیاء اور رسول کا سلسلہ جو جاری کیا، اور ان سلسلہ کو جاری کرنے کے بعد اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر رہے، ہمدردی اور اخوت کا وہ درس دے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جب تک اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم عمل نہ کریں گے، یہ زندگی، یہ اعمال ہمارے کچھ کام کے نہیں۔ ایک مومن کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مثل المؤمن فی توادہم و تراحہم و توعدہم مثل الجسد الواحد۔ ایک مومن کی مثال اس جسم کی طرح ہے کہ اگر جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہو تو پورا کا پورا جسم جو ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے، اور اسی لیے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا، چبھے کانٹا جو کابل میں کسی کا، ہندوستان کے ہر پیر و زواں کو بے چین ہو اٹھے۔ تو آج اس چیز کو دیکھنا ہے کہ وہ دین اسلام جو ہمیں جس چیز کا درس دیتی ہے، جس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو امام ابن رجب یہ فرماتے ہیں، المومن یسر من اخاہ ما یسر لنفسہ، کہ ایک مومن کی مثال وہ ہے جو اپنے لیے وہی چیز کو پسند کرتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ مسلمان کے اندر ایک دوسرے مسلمان کے لیے حسد، کینہ، مکر، فریب، ان چیزوں سے وہ پاک ہو۔ اس ملک کو جو آزادی ملی وہ اس لیے کہ یہاں پہ دین اسلام کو ہم کھل کر جیے، دین اسلام پہ عمل کرنے کی آزادی ہو۔ اگر دیکھا جائے تو ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ایک مسلمان اگر
یہود اور نصارہ اور مشرکین تو اس کا دشمن تھے، لیکن ایک مسلمان بھی اگر ایک مسلمان کا دشمن ہو جائے تو کیا یہ ملک اس بنا پر یہاں پہ رہنا ہمارے لیے دشوار ہے؟ کیا آج رب کے لیے زبان کھولنے والے تو اسی طرح گھوم رہے ہیں، لیکن جو دین پہ چلنے والے ہیں آج جیلوں میں بند ہیں، آج ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا، آج اس اسلام کو ماننے نہیں دیا جا رہا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے اس ہمدردی کو ہم پیدا کریں جو اسلام نے ہمیں سکھایا۔ اسی لیے محمد صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے، اذا كنت لا تحب لأخيه ما يحب لنفسه فعسر من كبيرة الذنوب، اگر تم میں کا کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرتا ہو جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے تو وہ مسلسل کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ پہ وہ مسلط ہوتا ہے۔ آپ کو جس فائدہ جس چیز میں منافع ہے اور اپنے بھائی کے لیے اگر آپ کے دل میں وہ چیز نہیں ہے تو یہ جان لیجئے کہ آپ ہمیشہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہوں کے مسلط ہیں۔ آج اگر ہم دیکھا جائے تو ہم اپنے آپ کو اپنے دل کو ان تمام چیزوں سے پاک کریں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مکر کسے کہتے ہیں، جو ہم بہت سنتے ہیں، بہت بڑا مکار ہے، یہ مکار شخص ہے، مکاری اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ اسلام نے مکاری کا کیا گناہ بتلایا ہے اور یہ مکار کرنے والا شخص پہ کیا الزام یعنی اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اور وہ انجام صرف اس تک باقی رہتی ہے کہ دوسروں تک اس کے آل اولاد تک پہنچتی ہے، یہ تمام چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ مکر کہتے ہیں دھوکہ کو، ہیلا کو، بہانہ کو، ایسی چیز جس کے ذریعے سے انسان کسی دوسرے کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ لے۔ امام راغب اصفہانی یہ کہتے ہیں کہ المکر، مکر جو ہے ایسی بات کا قصد کرنا کہ اگلا کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس کے خلاف کیا چالیں چل رہی ہے۔ ایسا مکر جو انسان ایسی چالیں خفیہ ایسی چالیں چلتا ہے جس سے ایک انسان کو پریشان کیا جائے اور اسے اس چیز کا علم بھی نہ ہو کہ اسے پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مکر و فریب ایک انسان کے اندر جو آتا ہے وہ کس بنا پر آتا ہے؟ وہ حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ چیز جس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی، وہی انسان، وہی مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھے گا، اس کے خلاف سازشیں رچے گا، اسے نیچا دکھانے کے لیے، اسے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ہر کوشش کو انجام دے گا، ہر چال کو اپنا وہ چلے گا۔ اور اسی لیے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے مکر کے بہت سارے معنی بتلائے، اس میں سے مختصر جو بھی معنی ہوں گے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مکر کا پہلا معنی دامغانی لکھتے ہیں کہ مکر کا پہلا معنی ہے ہیلا، بہانہ، ایسی چیز جو انسان اپنے اوپر سے کسی چیز کو ہٹا کر دوسرے میں ڈال دینا اور اسے اس چیز کی خبر نہ ہو۔ جیسے فرعون نے کہا وَقَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، کہ فرعون نے جب اپنے ماننے والوں کو کہا کہ کیا تم ایمان لے آؤ مجھ سے اجازت لینے کے پہلے، یہ تم کیسا مکر کر رہے ہو کہ موسیٰ کی بات تم مان رہے ہو، اس کے باتوں پہ تم چل رہے ہو، جبکہ وہ مکر تو خود کہہ رہا تھا، کہتا تھا انا ربکم العالی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن بنی اسرائیل کو اس سے پھیرنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ تم مکر کر رہے ہو موسیٰ کے ساتھ اور مجھے اس چیز سے ہٹانا چاہتے ہو۔ مکر کا پہلا معنی ہے ہیلا، جسے قرآن نے کہا، جو فرعون نے اپنے قوم کو یہ کہا کہ تم موسیٰ کے ساتھ رہ کر تم اس بستی سے نکلنا چاہتے ہو، گھر نکلنا چاہتے ہو اس شہر سے، تو اسی چیز کے بارے میں قرآن نے کہا۔ مکر کا دوسرا معنی اگر دیکھا جائے تو مکر کا دوسرا معنی ہے قول، اپنے بات سے
خلاف حقیقت بات کو بیان کرنا، یعنی اپنے بات سے اس چیز کو بیان کرنا جو نہیں ہے اور اس چیز میں اپنے مقصد کو پانا۔ جیسے کہ عزیز مصر کے تعلق سے قرآن نے کیا، فلما سمعت مکرہن، جب انہوں نے سنا عورتوں کا مکر کرتے ہوئے عزیز مصر کی بیوی نے کہ اس کے ساتھ کیا مکر کیا گیا، اور یعنی کہ عورتیں یہ کہہ رہے کہ عزیز مصر اپنی غلام پہ فریبتہ ہو گئی، اور یہ عزیز مصر جب یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی اور اسے بند کمرے میں لے گئی، جب یوسف علیہ السلام بچنا چاہے اور اس سے نکلے تو اس کے تعلق سے دیکھیں ابن قیم جوزی کہتے ہیں اگر انسان گناہوں سے بچنا چاہے تو بند دروازے کو بھی ہمارا رب کھول دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جو 7 دروازے یا 8 دروازے تھے جو پورے کے پورے بند تھے، لاک تھے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اور وہ دوڑتے رہے، ایک ایک کر کے دروازہ کھلتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ پہلے دروازے پہ پہنچے تو عزیز مصر کو وہاں پر پاتے ہیں۔ اس کی بیوی جب دیکھتی ہے کہ اپنے شوہر کو دروازے پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے کس کو لایا ہے جو تمہارے اہل کے ساتھ برائی کرنا چاہتے، یہ دیکھو جو تمہارے اہل کے ساتھ برائی۔ اللہ رب العالمین نے تو یوسف کے خلاف وہ گواہی دلائی، اس گود کے بچے نے یہ کہا کہ یوسف بری ہے، اور اسی کے تعلق سے اللہ یہ عزیز مصر نے کہا یوسف عارض حاذا واستغفر لذنبک، اے یوسف تم اس چیز سے اعراض کرو، اور اس اپنے بیوی کہا کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ لیکن جس کے اندر مکر ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، اس کے دل کو کبھی ٹھنڈک نہیں ملتی ہے جب تک کہ وہ اپنے مکر میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس کی بیوی نے جب اس چیز کو سنا، اس نے شہر کی تمام عورتوں کو، اپنی سہیلیوں کو بلایا، اور بلا کر سب کے ہاتھوں پہ چھری دے دی، اور چھری دینے کے بعد پھل کی ٹوکری دے دی، اور یوسف کو کہا کہ بناؤ سنگار کر کر اس کے سامنے سے گزارو، یا عورتوں کے سامنے سے۔ جب ان کو گزارا گیا تو انہوں نے پھل کی جگہ اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اور یہ کہا کہ یہ تم جو مجھ پہ الزام لگا رہی تھی، یہ تو اس کا حسن تھا جو میں اپنے آپ کو روک نہ سکی۔ تو یوسف علیہ السلام کی مصر کی یعنی کہ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام پہ جو الزام لگایا، لوگوں نے کہا کتنے سال کی جیل۔ یوسف علیہ السلام نے کہا رب، اے میرے رب، بے شک میں پسند کرتا ہوں جیل کو، میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں، اور یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانا پسند کیا۔ عزیز مصر کی بیوی کا مکر جو ہے وہ کام نہیں آیا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے، مکر کرنے والے مکر کرتے ہیں لیکن اس کا مکر اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یہ جان لیجئے اس چیز کو، یہ مکر جو انسان کرتا ہے، دنیا میں ہم رہتے ہیں، دنیا میں مصیبتیں آتی ہے، یا تو دین کی مصیبت یا تو دنیا کی مصیبت، کسی ایک مصیبت کو انسان کو چننا پڑتا ہے۔ دین بچانے کے لیے دنیا کی مصیبت مار کھانے پڑتی ہے۔ کیا گناہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اتنا مارا گیا، ان کے سر سے خون، کاندھے سے خون، ٹخنے سے خون، ان کے گھٹنے سے خون، لوگوں نے تو یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا، مجنون کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے باز کہا۔ قرآن یہ نازل ہوئی وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَغُلَّ، نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو دھوکہ دے۔ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھ کر تھوک دیے، ایسے بھی بدبخت تھے اور ایسے بھی بدتمیز اور بدبخت تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ تو حرام کی اولاد ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا وَلِدْتُ مِن نِکاح، کہ میں تو نکاح کے ذریعے سے پیدا کیا گیا ہوں، میں کوئی برائی کے ذریعے سے پیدائش ہماری نہیں ہوئی، میرے آدم کے نسل سے ہماری نسل ایسی ہے جس میں کسی نے بھی گناہ نہیں کیا۔ یہ کہا جاتا ہے آپ کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب، جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور اسے اللہ یعنی کہ اسے اور کسی طرح کے کوئی جادو کا اثر نہیں، تو کون حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے، یہ حضرت آدم کے نسل سے حضرت اسماعیل کے اولاد ایسی نسل ہے جس کے تعلق سے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس نسل میں ایک شخص نے بھی کبھی زنا نہیں کیا، کوئی برائی بے فحاشی کا کام نہیں کیا۔ اس نسل سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو پیدا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کو کہا جب اس کے ساتھ یہ مکاری کی گئی، کیا گناہ تھا یحییٰ علیہ السلام کو، جو ایک ناچنے والی کے کہنے پر یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گھسیٹ کر لا کر اپنے ڈیرے میں اسے قتل کر دیا۔ دین کے لیے تکلیفیں اٹھانا پڑتی اور اس تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ دین ایمان ہمارا اصل ہے۔ ہم کسی مکار کے مکاری میں آ کر اپنے ایمان کو کبھی ضائع اور برباد نہیں کریں۔
بلکہ ہم سوچیں کہ اصل ہمارا دین ہے جس دین کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ بلال سے کسی نے کہا تھا کہ بلال بہت عہد عہد کے نعرے لگاتے ہو، کیوں اتنی مار پڑے تمہیں؟ تو بلال نے کیا کہا کہ تم بھی تو برتن لینے جاتے ہو، برتن لینے جاتے ہو تو تم ٹھوک کر دیکھتے ہو کہ مٹی اچھی ہے کہ نہیں۔ میرا رب نے بھی مجھے آزمایا کہ بلال تم نے تو اسلام کو قبول کر لیا، اس اسلام کو تم پوری طرح سے ماننے والے ہو کہ نہیں؟ جو مومن ہوتا ہے اس میں تکلیفیں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب العبد ابتلا، اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ یہ آزمائش تمہاری کاروبار میں، تمہارے اولاد میں، تمہارے جسم میں، بیماری میں، یہ آزمائشیں آتی ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ تمہیں اپنے رب پر ایمان کتنا ہے، یقین کتنا ہے۔ یہ چیزیں ہوئی، اور ایسا نہیں کہ ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ صحابہ نے یا انبیاء اکرام نے یا تکلیفوں کو برداشت کیا۔ مکر کا تیسرا معنی ہے جو حسن بصری کہتے ہیں ما عقل دینہ من لا یحفظ لسانہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کی زبان مکر اور فریب سے پوری طرح سے پاک نہیں۔ مکر کا تیسرا معنی جو قرآن نے بتایا معنوی قتل، کہ ایک ہوتا ہے عینی قتل، ایک ہوتا ہے معنوی قتل۔ عینی قتل اس قتل کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کو پوری طرح سے ختم کر دیا جائے اور اس کو نہ اس کے کامیں تمام کر دیا جائے۔ تو یہی چیز اگر دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مکر کیا گیا کہ انہیں گھر سے نکال دیا گیا ہے، تمام قبیلے کے لوگوں نے تلوار لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے تھے کہ آج محمد نکلیں گے، اس کا کام تمام کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے کیا پڑھتے ہوئے نکلے؟ وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکنے وقت پڑھے حسبی اللہ نعم الوکیل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبی اللہ نعم الوکیل پڑھا اور ایک مٹھی بالی لی، صحت الوضو کرتے ہوئے تمام کے سروں پہ مٹی ڈالی۔ اللہ نے تمام کے تمام لوگوں کو اندھا کر دیا اور کسی نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے۔ قوم والے، عرب والے تو یہ بدتمیزی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ختم کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ رب العالمین جب کسی کو بچانے آتا ہے تو کسی کی کوئی مکروں سے کام نہیں آتا۔ شرط یہ ہے کہ جب مکر کوئی انسان اگر کسی کے کرے تو اسے دو انعام دیا گیا۔ پہلا یہ کہ اس چیز پہ اسے یقین ہو کہ جو مکر کر رہا ہے اس کا جواب میرا رب اسے دے گا۔ دوسرا یہ کہ یہ مکر اس کے طرف پلٹ کر جانے والا ہے، یہ مکر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ انسان کو اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ مکر اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے مکر کے وہ مثالیں بھری ہوئی۔ اگر آپ دیکھا جائے کہ وہ مکر کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اس وقت فرعون نے جو اسے مارنا چاہا تو کس قدر اللہ رب العالمین نے اس سمندر میں، اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو بند کر کر اس کی ماں نے پھینک دیا، اور اس کی چھوٹی بہن جو اس کے ساتھ چل رہی تھی، اسے دیکھ رہی تھی، بڑی بہن اس کے ساتھ جو چھوٹی تھی اس وقت، وہ بھی بچی اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کے محل میں اس کی پرورش کروائی، اور تمام مائیں جو اس وقت دودھ پلانے آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، قرآن یہ کہتا ہے حرمنا علیہ المراجع، ہم نے تمام کے دودھوں کو حرام کر دیا اور پلایا تو موسیٰ کی ماں کا دودھ پلایا۔ رب جب حفاظت کرنے آ جائے تمہارے بچوں کی تمہیں کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ رب کے وعدوں پہ یقین ہونا چاہیے، رب کے حکموں پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے تقدیر میں لکھا وہ ہو کر رہے گا۔ یہ مگر اگر دیکھا جائے تو آسیہ علیہ السلام کا کیا گناہ تھا؟ آسیہ علیہ السلام کو جو میخوں پہ اس کو پوری طرح اس کے ہاتھوں میں، ان کے پاؤں میں میخوں کو گاڑ دیا گیا، کیل کو ٹھوک دیا گیا، اس وقت کیا دعا کی؟ رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ، اے اللہ تم میرے لیے اپنے پاس ایک جنت میں گھر بنا۔ مفسرین علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب آسیہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور جلاد جب اس کی روح نکالنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، اس کے سر پہ جب کانٹی ٹھوکنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو بھیجا اور فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ پردہ ہٹا دیا جائے اور آسیہ علیہ السلام کو اس گھر کو دکھا دیا جائے۔ تمہارا رب تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آسیہ علیہ السلام اپنے گھر کو جنت میں دیکھتی ہے اور مسکراتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں یہ کیسی پاگل ہے، روح نکل رہی ہے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے۔ تم کیا جانو جو اللہ والے ہوتے ہیں جب اپنا ٹھکانہ کو دیکھ لیتے اس کی زبان سے مسکراہٹ ہی نکلتی ہے۔ یہ مکر و فریب آج تک کسی کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن آج ہمارے سماج میں
آج اگر دیکھا جائے تو یہ مکر و فریب اس قدر رائج ہو چکی ہے کہ آج ہر انسان اگر دیکھا جائے تو اس میں ملوث نظر آتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک پارٹنر ایک دوسرے پارٹنر کو کس قدر مکر و فریب کے ذریعے سے زیادہ پروفٹ حاصل کر لے، آج اس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے حق مارنے کی کوشش کرتا ہے کہ کس قدر اس کا حق مار کر ہم لے لے اور یہ سوچے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے۔ ایک اسی طرح ایک دکاندار، آج ہمارے معاشرے کا دکاندار کاروباری حضرات لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ جان لے کہ آپ اپنے رب کے رزق پہ یقین کریے۔ سعودی کا ایک واقعہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ سعودی میں جب ایک مال بن رہا تھا، اس کے سامنے ایک اور مال جب بننا شروع ہوا، اسی چیز کا سیم، اس کا جو مینیجر تھا وہ انڈین تھا، وہ دوڑتے ہوئے سعودی کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ یہاں پر ایک اور مال بن رہا ہے، جس لوگوں کو یہ خواہش ہے کہ وہ لوگ بھی وہی چیز رکھیں گے جو ہم لوگ رکھنے والے، ہمارے تو کاروبار میں وہ منافع نہیں ہوگا۔ وہ سعودی یہ کہتا ہے کہ جب یہ مال بن رہا ہے، جب سے یہ مال بننا سٹارٹ ہوا ہے، تمام کے کھانے کی ذمہ داری ہماری طرف سے ہوگی، ہمارا رب کیا ہمارے رزق کو کاٹ کر اسے دے گا؟ تمہارے رب نے جو تمہارے لیے رزق لکھ دیا ہے، ایک مارکیٹ میں کسی چیز کی 50 دکانیں کیوں نہ ہو، تمہارا جس دن جتنا رزق لکھا ہوا ہے وہ چیز تمہیں مل کر رہے گی، کوئی اسے ٹال نہیں سکے گی۔ آج اپنے ہم پڑوسی کے دکان کے کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کا پروڈکٹ اچھا نہیں ہے، وہ ڈپلیکیٹ مال بیچتا ہے، وہ تو بند رہتا ہے، آپ کہاں چلے جاتے ہیں لینے کے لیے؟ ہمارے پاس آئیے رکھا ہوا، یہ مکر اور فریب جو تم کر رہے ہو اپنے کاروبار کے چند ٹکوں کے لیے، یہ دیکھنا تمہارا یہ کاروبار کبھی پھلے پھولے گا نہیں۔ یقین کرو اپنے رب پہ کہ تمہارا رب جو ہے وہ کاروبار ہر چیز کی رزق دینے والا ہے، برکت دینے والا ہے۔ تم دوسروں کے کیوں دیکھتے ہو کہ اسے کیا مل رہا ہے؟ تم یہ دیکھو آج بڑے بڑے بزنس مین یا بڑے بڑے اچھے مالدار، آج اگر دیکھا جائے جو ان کا کاروبار اگر ڈوبا ہے تو کہیں نہ کہیں اس مکر فریب کی وجہ سے کہ ہم نے اپنے پڑوسی، ہم نے اپنے قریبی جو دکاندار ہیں ان کے ساتھ ہم نے مکر کیا، ان کے بارے میں غلط بیانی کی، یہ مکر لوٹ کر ہمیں پاس آتا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم جوزی یہ کہتے ہیں، من عاش بمکر مات بفقر، جو شخص مکاری کی زندگی گزارتا ہے فقیر ہو کر مرتا ہے۔ فقیر ہو کر وہ انسان مرتا ہے جو مکاری کی زندگی گزارتا ہے۔ تب سوچئے اگر آپ مکار ہے تو یہ مکاری آپ کی اولاد میں بھی آئے گی، آپ نہیں تو آپ کی اولاد فقیر ہو کر مرے گی۔ آپ کی زندگی میں کاروبار اس قدر ڈوب جائے گی کہ آپ اسے نکال نہیں پائیں گے، اسے چلا نہیں پائیں گے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں، اس مسجد میں بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں یا بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں جو آج یہ کہتے ہیں کہ ہماری حالات جو ایسی ہو رہی ہے بد سے بدتر، آج اگر ہم لون پہ نہ لیں گے، سود نہیں لیں گے تو ہماری معیشت کیسے چلے گی، ہمارے کاروبار کیسے چلے گا؟ اور اس حرام کو لینے کے لیے آج مسلمان لون لے کر اپنے کاروبار کو چلا رہے ہیں۔ وہ کیوں بھول گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ 1 درہم جانتے بوجھتے ہوئے، 1 روپے جو جانتے بوجھتے ہوئے اگر سود کا کھاتا ہے تو 36 جنا کے برابر اس کا گناہ۔ 36 بار جنا کرنے کا جتنا گناہ ہے 1 درہم جانتے بوجھتے سود کا کھانا۔ مکاری کرتے ہیں وہ لوگ جو لوگ سود پہ پیسہ لے کر سوچتے ہیں کہ ہمارے کاروبار بہت چلے گا، آج سودی کاروبار کو فروغ دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں، جبکہ سود کا 72 سے زیادہ درجہ ہے گناہ کا، جس میں سب سے ہلکا گناہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو ابن ماجہ کی روایت ہے، اَيَّنْكَهُ رَجْلُهُ أُمَّهُ، کہ انسان اپنی سگی ماں سے نکاح کرے، یہ سب سے ہلکا گناہ ہے سود کھانے والے کو۔ کر لو جتنی کاروبار کرنے ہیں، کر لو جو کرنا ہے، تمہارا حشر وہ ہے، تمہارا گناہ وہ ہے جو تم اپنی سگی ماں سے جو جنا کیے ہو یا اپنی سگی ماں سے تمہارا نکاح ہوا ہے، یہ ہے سود کا گناہ۔ آج ان گناہوں کے بارے میں تم سوچتے نہیں ہو کہ مرنے کے بعد تمہارا کیا حشر ہوگا؟ یہ مکاری کر کے تم اپنے کاروبار کو چلانا چاہتے ہو اور سوچتے ہو کہ تمہارا رب نے اس مکاری میں ہی تمہارا فائدہ رکھا ہے۔ ہرگز میرے بھائیوں نہیں، یہ مکاری تمہیں نہیں کام دے گی، حرام کمائی میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے، چھوڑ دے آج ہی، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کہ اللہ رب العالمین حلل اللہ بیع وحرم الربا، کہ اللہ نے سود کو حرام کیا اور یعنی کہ صدقہ خیرات کو حلال کیا اللہ رب العالمین نے، اور جو لوگ بھی
جاننے کے بعد بقیہ من الربا وزروا ما بقیہ من الربا، جو لوگ بھی اگر جان کے بعد کہ اسے علم ہو گیا کہ سود کھانے کا کیا گناہ ہے اور اس کے بعد وہ سود کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ آج جو فائنانس پہ کر کے بڑے بڑے گاڑیوں پہ گھوم رہے ہو، آج گاڑی پہ گاڑی، کاروبار پہ کاروبار، آج بڑے بڑے اپنے گھروں پہ جو چیزوں کو لا رہے ہو، فائنانس کمپنی جو جی رہے ہو، کون ہے وہ کمپنی جو آپ کو 0% میں دے رہی ہے؟ کیا اس کے آپ کا کوئی رشتہ دار ہے آپ کے؟ وہ آپ کے اس میں ٹرم اینڈ کنڈیشن کو آپ پڑھے، اس میں وہ سود عائد ہے جو آپ کو اس کا معاہدہ بننا پڑتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ ہم لیتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو 2 مہینہ میں کریڈٹ کارڈ کا بل جمع کر دیتے ہیں تو ہم سود پہ، اس کا پہلا ہی شرط یہ ہے کہ اگر آپ اتنے دن پہ اگر نہیں دیں گے تو آپ پہ اتنا % لگے گا۔ یہ سود پہ معاہدہ ہی آپ کے کریڈٹ کارڈ کو حرام کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو نہیں دے رہے۔ یہ مکاری کر کر اگر سوچیں گے کہ ہماری زندگی، ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، یہ جان لیجئے سود کھانے والا خود بھی فقیری کی زندگی ہے، اس کے اولاد بھی فقیر ہو کر مریں گے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور جو چیز ہے فوراً اسے توبہ کریے، سلنڈر کریے۔ یہ مکر جو ہے وہ انسان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ ہم مکاری کرتے ہیں تو یہ مکاری لوٹ کر ہمارے طرف ہی آتی، جس کو آج ہم بھول گئے، جس کو آج ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں جو رہے، ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ آج اپنے معاشرے کی ہم اس مثال کو دیکھ لے کہ ہمارا معاشرہ وہ صحابہ کے معاشرے کی طرح ہے کیا؟ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی آج ہمارے دلوں میں ہے؟ آج گھر پہ اگر دیکھ لے کہ آج عورتوں کا حال دیکھ لے کہ آج ہمارے گھر کی ماں اور بہنیں کا حال کیا ہے، کہ اگر ایک بھابی ہے تو اپنے نند کے خلاف مکاری کرتی ہے کہ کس قدر اسے گھر سے نکال دیا جائے۔ ایک اگر نند ہے تو اپنے بھابی کے خلاف یہ مکاری کرتی ہے کہ کس قدر بھائی سے اسے ہم بات سنائے، کس قدر ماں اسے ڈانٹے۔ یہ مکاری جو آپ کر رہے ہیں، چاہے عورتیں کر رہی ہے چاہے مرد کر رہے ہیں، ہر ایک کی مکاری لوٹ کر اسی کی طرف آئے گی، کوئی اس کو بچانے والا نہیں۔ آج اس چیز کو ہم بھول چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا اپنی زندگی میں ہم نے اس چیز کو کیوں نہیں اپنایا۔ آپ دیکھیے کہ سعد ابن ربی یہ کہتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا گیا لولا الاسلام لکنت مکرا، اگر اسلام نہ ہوتا لکنت مکرتن مکرن، ہم ایسا مکاری کرتے، ایسا مکر مجھے آتا، لولا تطیق العرب، عرب بھی میرا مقابلہ نہیں کرتے، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا۔ سعد بن قیس یہ کہتے ہیں کہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کہ ان من الخدع والخیانہ والمکر فی النار۔ اگر میں یہ چیز نہیں سنتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دھوکہ، خیانت اور مکاری یہ جہنم میں جانے والی ہے، تو جو شخص بھی مکاری کرتا ہے یہ حشر جو ہے وہ اس کے ساتھ کہ وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج آپ مکاری کر رہے ہیں تو یہ مت سوچئے کہ مکاری صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے اعمال کو غارت کرنے والی ہے۔ ابن قیم جوزی کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کو تو نہیں چھوڑتے لیکن یہ سوچتے ہیں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، جبکہ یہ اچھا کام وہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ کو چھوڑنا ہی دراصل اچھا کام ہے جو انسان کو کرنا چاہیے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کہنے والے نے یہ کہا، علماء یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر ایسے شخص جس کے تعلق سے مجھے پتا ہے کہ یہ مکار ہے، اس کے تعلق سے میں کیسا ویوہار کروں، تو انہوں نے سلف نے کیا کہا کہ بیٹے جس کی طبیعت خراب ہو تو اس کے ساتھ تو رہ سکتے ہو، لیکن جس کی تربیت خراب ہو اس کے ساتھ رہنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی تربیت سے تمہیں بھی پوری طرح سے برباد کر دے گا۔ تو ہمیں دیکھے کہ ہمارا دوست کہیں ایسا تو نہیں جو مکار ہے، ہمارے کون ایسے بھائی ہیں جو مکار ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہم نہ رہے بلکہ اپنے آپ کو بچائے۔ اور یہ جان لیجئے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے۔ انسان گناہ کرتے ہیں 4 صفات کے بنا پر، 4 ایسی صفات جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس بنا پر انسان گناہ کرتا ہے۔ صفوف ربوبیت، یعنی انسان اپنے آپ کو رب سمجھ بیٹھتا ہے کہ جب
تک یہ تکبر، یہ گھمنڈ میں نہیں چھوڑوں گا. جب تک لوگ اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں وہ خوش ہوتا رہتا ہے. جب اس کی تنقید کی جاتی ہے رب اتنا عذاب نہیں دیتا جتنا وہ عذاب دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میری زندگی میں صرف میری تعریف ہو، تم میرے سامنے میرا گن گاؤ. یہ مکاری جو ہے یہ اصل صفوف ربوبیت کی رب سمجھ لینا اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ لوگ صرف میرے سامنے جھکے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. یہ جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے کیا کہا کہ اگر دیکھا جائے تو ہم اپنے آپ کو یہ ربوبیت کی صفت سے نکالے کہ ہم جانیں کہ ہم ایک بندے ہیں اللہ رب العالمین کے. جھکنا ہے تو اپنے رب کے سامنے. عزت کس کی بات ہے؟ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. تمہارے رب نے کہا عزت اور ذلت تمہارے رب کے پاس ہے، لوگوں کے پاس عزت اور ذلت نہیں. اگر لوگوں کے پاس عزت اور ذلت کا مالک میں بناتا تو دنیا میں کوئی عزت والا نہیں ہوتا. عزت تو تمہارا رب دینے والا ہے. وہ تو عزیز مصر میں یوسف کو جیل سے نکال کر مصر کے تخت پہ بیٹھا دے. تمہارا رب وہ ہے. تو اپنے رب کے اس فتوے کو جانیے، اپنے رب کے اس فرمان کو جانیے کہ عزت دینے والا اللہ ہے. اس چیز پہ ہم ایمان رکھے. دنیا میں کچھ مصیبتیں کچھ وقت کے لیے آتے ہیں، ہم اس چیز کو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا ہوں. امام احمد بن حنبل جس کے تعلق سے 70 مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ امام احمد بن حنبل کو سولی پہ چڑھا دیا جائے کیونکہ یہ کلام اللہ کو مخلوق نہیں کہتا، اللہ کے کلام کہتا ہے. آج 70 مفتیوں کے نام کون جانتے ہیں؟ لیکن آج اگر نام باقی ہے تو امام احمد بن حنبل کا نام باقی ہے. تو اپنے آپ کو بڑا ہم جو سمجھتے ہیں، بڑا دراصل اللہ رب العالمین کے سامنے میں ہے کہ آپ کی عزت کیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے میرے نزدیک سب سے بڑا اگر کوئی شخص ہے جس کے اندر تقوی ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر تقوی ہے کہ نہیں. دوسری صفات جو بتائی گئی ہے وہ بتائی گئی ہے صفات شیطانیہ. ایسی صفت جو انسان کے اندر حسد، کبر، غرور، گھمنڈ، جلن، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ شیطانی صفت ہے. شیطان یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ انسان کسی بھی طرح جنت چلے جائے. ان تمام چیزوں کے جس انسان کے اندر دوسرے کو دیکھ کر جو حسد ہوتا ہے، جلن ہوتا ہے، جو دوسرے کے لیے غیبت کرتا ہے، یہ شیطانی صفت ہے. اس بنا پر انسان کسی سے گناہ کرتا ہے. تیسری صفت صفات درندیہ، یعنی درندوں کی صفت. وہ صفت جو ایک درندہ اگر جو جنگل میں ہوتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس کے علاوہ جنگل میں کوئی نہ ہو. وہ ہر ایک کو مار کر تو کھا لیتا ہے، چاہے خود بھی قتل ہو جاتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور نہ ہو. آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس کا نام لیا جائے، آج ان کے بارے میں کوئی اور کچھ نہ کہے، ان کی ہی بادشاہت ہو. جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آج ہمارے ملک میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ان کا نام لیوا. جب اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا، جب فرعون اور حمان کا کیا ہوا؟ جو لوگ کہتے تھے کہ جو لوگ بھی تکبر کرتے ہیں، دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، اس کا ٹھکانہ کیا ہوا؟ حمان کو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ زمین میں دھسا دی. فرعون کو یہ قارون کو زمین میں دھسا دیا. حمان کا کیا ہوا؟ فرعون کا کیا حشر ہوا؟ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ دراصل انسان کو بتانے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھو اور دیکھو کہ جو لوگ بھی مکر کیے، تکبر کیے، گھمنڈ کیے، جو ظالم تھے، اس کا ٹھکانہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوں گے. اگر تمہارے اندر یہ صفت ہے تو اپنے اندر سے ان صفتوں کو نکال دو. اگر تم چاہتے ہو کہ یہ مکاری کر کر تم بہت اچھا نام کما لو گے یا بہت مال و دولت اپنے اولاد کے لیے تم رکھ لو گے تو یہ تمہارا بہت زیادہ وہم گمان جو ہے وہ تمہارے خلاف ہے. یہ ایسا چیز تمہیں فائدہ نہیں دے گی. چوتھی صفت جو بتائی گئی ہے وہ صفات حیوانیہ. ایسی صفت جو انسان جو ہے اپنے آپ کو حلال ہو یا حرام، ایک جانور کی کیا خوبی ہوتی ہے؟ ایک جانور کو صرف کھانا چاہیے، حلال ہو یا حرام ہو. جس طرح آج انسان بھی دوسرے کو لوٹ کھسوٹ کر، دھوکہ دے کر کس طرح سے کسی کے مال کا میں مالک بن جاؤ، کھانے کے لیے میرے پاس ہو، میرا اولاد کے لیے ہو، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، اس چیز کی ہم پرواہ نہیں کرتے. یہ چیزیں جو ہے انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان جو ہے اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا. اور اگر دیکھا جائے سعید بن جبیر یہ کہتے ہیں کہ انسان یہ جان لے کہ جو بھی انسان اس کے ساتھ جو برائیاں ہوتی ہے 3 وجوہات کے بنا پر. پہلی چیز کہ انسان اگر کسی کے ساتھ مکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو اس کے ساتھ بھی مکاری کریں گے. اگر انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس کا ساتھ لگائیں گے جو اسے دھوکہ دیں گے. منقص
ایسے انسان جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتا ہے، اسے ضائع کرتا ہے، اور ایسا انسان جو کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جو عہد پیمان کو توڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ماتحت یا اسے ایسے لوگوں سے ملاتا ہے جو ان کے بھی عہدوں کو، پیمانوں کو توڑیں گے۔ یہ جان لیجئے کہ اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ ہم اگر مسلمان ایسے ہیں کہ جس سے ہمارا بھائی اگر خوش نہ ہو، ہم اپنے بھائی کا حق مارنے والے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اپنے اولاد کے لیے ہم بہت بہتر کر رہے ہیں، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر ہم ایسے مسلمان ہیں جس سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم پڑوسی ہیں، ہمارا حق ہے، جہاں آپ کا حق ہے تو اس کا بھی حق ہے کہ آپ کی جانب سے اسے تکلیف نہ ہو۔ آپ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے سے کوڑا پھینکتے ہیں، اپنے کسی چیز کو، گندگی کو آپ رکھ دیتے ہیں، اگر وہ آپ کو نہیں بولتا ہے تو آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کا بھی حق ہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیں۔ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ مکاری کر کے کہ اللہ رب العالمین نے ایک پڑوسی کا حق نہیں پتا، پڑوسی کا حق اگر پتا ہوتا تو اپنے پڑوسی کو آپ تکلیف نہ دیتے۔ پڑوسی کا حق یہ نہیں کہ صرف آپ اسے تکلیف دے، آپ کے تکلیف پہ وہ صبر کرے، یہ پڑوسی نہیں ہے۔ ایک بھائی وہ بھائی نہیں ہے جو اپنے بھائی کا حق مار کر کھا لے اور یہ سوچے کہ میں بہت اچھا ہوں۔ یہ بھائی اصل بھائی نہیں ہے۔ اصل بھائی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز کو پسند کرے جو آج ہم نہیں دیکھتے۔ اسی لیے کہنے والے نے، سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے کہ انسان کی پیمائش کرنا ہے تو دو چیزوں میں کیا کرو۔ تنہائی میں انسان کی صبر دیکھی جاتی اور صحنائی میں انسان کا رویہ دیکھا جاتا ہے۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو دیکھے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر رہا ہے کہ نہیں، گناہوں کی طرف جا رہا ہے، وہ انسان کو دیکھ لو کہ وہ انسان بہتر نہیں ہے۔ اگر صنائی میں یعنی کہ اللہ رب العالمین مال و دولت سے اسے نوازا، مال و دولت آنے کے بعد اگر وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں میں اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہے تو یہ انسان جو ہے وہ اس کی پیمائش اچھے لوگوں میں نہیں ہے۔ اور اسی لیے کہنے والے نے، سلف صالحین یہ کہتے ہیں جس کی قول اور عمل ایک ہو اسے عالم کہتے ہیں، اور جس کے قول اور عمل میں فرق ہو اسے جاہل کہتے ہیں، اور جس کا باطن ظاہر سے بہتر ہو، جو اس کا ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں اس کا چھپا ہوا اس سے اللہ رب العالمین سے وہ زیادہ ڈرنے والا ہے، اسے ولی کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ولیوں کو صف میں کھڑا کرے، ہمارے بھی باطن کو اس ظاہر سے بہتر کرے، ہم تب جا کر سچے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ آج یہ مسلمان ہم جو بنتے ہیں، آج کسی کا حق مارتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بعد میرے اولاد کا کیا ہوگا۔ آپ اس چیز کو کیوں بھول گئے؟ ہر روز جو سورہ کہف پڑھتے ہیں وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اس کا باپ جو نیک تھا، جس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ 7ویں پس میں جس کا نام قاسے تھا، یہ 2 بچے ان کے نہیں تھے بلکہ ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 7ویں پس کے یہ اولاد تھی جس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے 2 نبیوں کو بھیجا۔ یہ کون تھا قاسے؟ جس کے تعلق سے سید ابن مسیب یہ کہتے ہیں کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے اس کی نیکی جو ہے اس کے تک نہیں رہتی بلکہ اس کے پڑوسی، اس کے گھر والے، اس کے بال بچوں تک یہ نیکی پہنچتی ہے۔ اور محمد بن منکرد یہ کہتے ہیں کہ من عمل صالحا، جو نیک عمل کرتا ہے، فہوا، اور وہ چیز لوٹتا ہے، فاولادہی فہوا اولادہی، اس کے اولاد تک، اس کے اولاد تک، اس کے اولاد تک، 7 پشتوں تک اس کی نیکی، اس کی حفاظت اللہ رب العالمین اس کی اولاد کی کرتی ہے جو انسان نیک ہوتا ہے۔ آپ مال جمع کرنے کی فکر نہ کرے بلکہ یہ سوچے کہ ہم نیک بن جائے، اللہ رب العالمین ہماری بچوں کی حفاظت کر لے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا قَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کے باپ نیک تھے۔ سید ابن مسیب کہتے ہیں کہ جب میں رات میں کھڑا ہوتا ہوں تہجد پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اپنے بچے کو دیکھتا ہوں تو اور لمبی قرات کو کرتا ہوں، نماز کو لمبی کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اے میرے بیٹے، یہ میں تمہارے لیے عبادت کر رہا ہوں تاکہ اس کا اجر تمہیں ملے۔ اسی لیے ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ میں جب رات کو عبادت کرتا ہوں اور میرا بیٹا میرے بغل میں سویا ہوا ہوتا ہو تو میں اپنی عبادت میں اور کثرت کرتا ہوں، اور زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اے میرے بیٹے، یہ میری عبادت دراصل تمہاری آخرت کے لیے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح مکاری ایک انسان کے مکار اس کے اولادوں تک لوٹتی ہے، یہ نیکی بھی آپ کی 7 نسلوں تک جائے گی اگر آپ نیک بن گئے تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دعا بھی سکھلایا کہ ہم یہ دعا مانگیں، اللہم انی اعوذ بکا، کہ اے اللہ میں، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں بوڑھے پڑوسی سے،
وَمِن جَوْزِكَ قَبْلَ تُسَيِّبْنِي، ایسی بیوی سے جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، اتنا پریشان کرے کہ میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاؤں، اے اللہ ایسے بیوی سے میں تیرے پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن مَالِهِ وَبَاءٌ، ایسی مال سے جو میرے لیے وبا بن جائے۔ وَمِن وَلَدِهِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَبًّا، ایسی اولاد سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرا رب بن بیٹھے۔ ایک دوسری روایت میں جو سلسلہ صحیح کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَلِيلِ الْمَاقِرِينَ، اے اللہ میں ایسے مکار دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں، عَيْنَهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرَانِي، جس کی آنکھیں تو مجھے دیکھتی ہے لیکن جس کا دل یہ چاہتا ہے کہ کبھی سے کوئی ایسا چیز مل جائے کہ موقع ملے میں سے کاٹ کھاؤں۔ ایسے مکار دوست جو ہر وقت، جو ایک دوسری روایت میں ہے اِذَا رَأَتْ حَسَنَةً دَفَنَهَا، جب وہ میری اچھائی کو دیکھتا ہے تو دفن کر دیتا ہے، اور جب میری برائی کو دیکھتا ہے تو لوگوں تک پھیلا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مکار دوست، مکار بیوی، مکار اولاد، ایسے مال، تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان دعاؤں کو ہم مانگیں، اور اپنے آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اصل پونجی آپ کی ایمان ہے، جس ایمان کو آپ بچا کے لے گئے، کیونکہ یہ قرب قیامت کا یہ آخری وقت جو گزر رہا ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمسی مومنن ویصبح کافرن، کہ شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا، صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا۔ نہ جانے آپ کے زبان سے کون سا ایسے کفری الفاظ نکل جائے، کون سا ایسا کام کر بیٹھے کہ آپ دین اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو اپنے رب سے ہر وقت آپ مغفرت کی دعا مانگیے، ان تمام مکاروں سے دعا مانگیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو بچا لے، تب جا کر یہ زندگی کامیاب ہوگی۔ آپ دوسروں کے حق میں بھلا چاہیں گے، اللہ رب العالمین آپ کا بھلا کرے گا، آپ کے کاروبار میں برکت دیں گے۔ آج آپ کے کاروبار اگر ڈوب گئے، کہیں نہ کہیں آپ نے کسی کے ساتھ برائی کیا ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو دوسروں کا جو اپنوں کے ساتھ مکاری کرتا ہے، اپنوں کے مال کو کھاتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیشہ اسے دوسروں کے قدموں پہ گرتے ہوئے اور دوسروں کو اس کے مال کھاتے ہوئے دیکھا گیا۔ آج اپنا حشر آپ دیکھ لے، کن لوگوں میں آپ کا حشر ہے، کیا آپ کے کاروبار کا اسٹیٹس ہے، آپ اس چیز کو دیکھ لے اور اس چیز کو سمجھے کہیں ہم سے تو ایسی غلطی نہ ہوئی۔ یہ ہمارے زندگی کا طرز عمل کہ اپنے دل سے جب تک ہم مکاری نہ نکالیں گے، دوسرے کی محبت اپنے دل میں پیدا نہ کریں گے، ہم تو نمازی ہو سکتے، ہر کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سچا مسلمان ہم نہیں ہو سکتے۔ کبیرہ گناہوں میں سے کوئی ایک انس ہمارے اندر موجود ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اے اللہ تو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے تمام گناہوں کو تو بخش دے اللہ۔ اے اللہ جانے انجانے میں ہم سے جو بھی مکاری ہوئی، اے اللہ ہم نے جس کو بھی دھوکہ دیا اللہ تو اسے معاف کر دے اللہ۔ اے اللہ ان کے کاروبار، ان کے رزق کے زندگی میں برکت عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں بھی برکت عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ۔ اے اللہ جن کی وفات ہو چکے اللہ ان کے قبروں کو تو نور سے بھر دے اللہ۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ستم ہو رہے اللہ غیبی طور پر ان کی مدد فرما اللہ۔ اے اللہ مسلمانوں کی عزت آبرو، اس کی مال و دولت کی حفاظت فرما اللہ۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے کاروبار میں، اس کے رزق میں تو برکت عطا فرما اللہ۔ اے اللہ تمام کے اولادوں کو نیک اور صالح بنا اللہ۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے اسے صاحب اولاد بنا اللہ۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا کیا اسے نیک اور صالح بنا اللہ۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو تو بخش دے اللہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔